ویلکم ٹو اسپارکیڈ۔ اس ویڈیو میں ہم مختلف قسم کی ڈائمینشن کے بارے میں سیکھیں گے اور مختلف قسم کی جو ڈائمینشن ہے ان کے استعمال کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اگر آپ انوٹیشن کی جو پینل ہے اس میں جا کے یہاں سے آپ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے ڈائمینشن مل جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو ڈائمینشن ہے وہ لینئر ہے۔ لینئر کے بعد پھر الائن، اینگولر، آرک، لینتھ، اور اس طرح ہمارے پاس ریڈیس، ڈائمیٹر، آرڈینیٹ، اور ہمارے پاس آخری جو ڈائمینشن ہے وہ جوگڈ ڈائمینشن ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ جو ڈائمینشن ہے ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور ان کے جو استعمال ہے ان کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آٹوکیڈ کے اسکرین پر کچھ آبجیکٹ بنا لیتے ہیں اور پھر انہی آبجیکٹ کے اوپر ہم مختلف قسم کے جو ڈائمینشن ہے ان کو اپلائی کر کے جو استعمال ہے وہ کرنا سیکھیں گے۔ تو کی بورڈ سے آپ ایل ٹائپ کریں، اس طرح جو ہے ایک ہارزنٹل ایک آبجیکٹ ڈرا کریں۔ اس کے بعد اگین لائن کو ایکٹیویٹ کریں اور اس طرح ورٹیکل ایک لائن ڈرا کریں۔ اس کے بعد ایک جو ہے انکلائنڈ یا اینگل پر ایک جو ہے آبجیکٹ ڈرا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک آرک جو ہے وہ ڈرا کریں۔ آرک کے بعد پھر آپ جو ہے ایک سرکل آپ ڈرا کریں۔ سرکل کے بعد پھر آپ ایک ہورزنٹل لائن اور اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے اینگل پر یا انکلائنڈ جو ہے ایک لائن آپ ڈرا کریں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹوکیڈ کے اسکرین پر 5 قسم کے مختلف آبجیکٹ ہے اور اس ویڈیو میں ہم مختلف قسم کی جو ڈائمینشن ہے ان کو اپلائی کر کے ان آبجیکٹ کے اوپر ہم جو ہے ڈائمینشن دینا سیکھیں گے۔ تو یہاں سے آپ انوٹیشن کی پینل میں جا کے یہاں سے آپ یہ جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے اسی کو آپ ایکسپینڈ کریں اور یہاں سے آپ سب سے پہلے جو ڈائمینشن ہے لینئر اس کو آپ سلیکٹ کریں۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہارزنٹل آبجیکٹ ہے سب سے پہلے ہم اسی کے اوپر ڈائمینشن دیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہارزنٹل یا ورٹیکل کوئی آبجیکٹ ہے تو آپ نے ہمیشہ جو ہے لینئر کی جو ڈائمینشن ہے ان کو یوز کر کے آپ نے ورٹیکل یا ہارزنٹل کی جو آبجیکٹ ہے ان کے اوپر آپ نے لینئر ڈائمینشن دینی ہے۔ لینئر ڈائمینشن دینے کا طریقہ کیا ہے؟ لینئر ڈائمینشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے فرسٹ پوائنٹ اور اس کے بعد پھر آپ نے سیکنڈ پوائنٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی جو ڈائمینشن لائن ہے ڈائمینشن لائن کے ساتھ ہی ایرو ہیڈ کے دونوں ایرو ہیڈ کے درمیان جو ڈائمینشن ٹیکسٹ ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گی۔ یہ ڈسپلے ہونے کے بعد پھر آپ نے تھرڈ پوائنٹ پلیس کرنا ہے جو کہ ڈائمینشن ٹیکسٹ کے لیے ہے۔ جہاں آپ کلک کریں گے اسی جگہ پر یہ جو ڈائمینشن ہے یہ جو ہے پلیس ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل میں اس کو پلیس کرتا ہوں یہاں پر، تو یہاں پر اگر آپ پلیس کریں گے تو جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ جو ہے پلیس ہو جائیں گے۔ تو ہارزنٹل جو آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹ ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے لینئر ڈائمینشن کس طرح یوز کرنے ہے اپلائی کرنے ہیں یہ آپ نے سیکھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ورٹیکل جو آبجیکٹ ہے اسی کے اوپر بھی ہم نے لینئر ڈائمینشن دینے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں سے اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو ایکسپینڈ کر کے یہاں سے آپ لینئر کی جو ڈائمینشن اس کو آپ سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے فرسٹ پوائنٹ اس طرح سیکنڈ پوائنٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آخری تھرڈ پوائنٹ دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کے پاس سے جو ورٹیکل جو آبجیکٹ ہے اس کی ڈائمینشن آپ کے پاس آ جائے گی۔ آخر میں ہمارے پاس اس طرح اگر کوئی انکلائنڈ یا اینگل پر کوئی آبجیکٹ ہے اور اسی کے اوپر آپ نے ڈائمینشن دینی ہے تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے ہمیشہ الائن کی جو ڈائمینشن ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ اگر آپ لینئر کو یوز کریں گے لینئر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ایکوریٹ رزلٹ شو نہیں کرے گا کیونکہ اینگل پر جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی لمبائی میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں اپلائی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، میں سے لینئر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، فرسٹ پوائنٹ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ میں دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس لینئر ہے۔ اگر آپ اب یہاں سے الائن سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ دے
تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ اس کی لمبائی میں کافی فرق ہے کہ ہم نے لینئر کو یوز کر کے اس کی لمبائی ہمارے پاس 15.9 یونٹ اور اس کی جو اصل لینتھ ہے وہ 24.1 یونٹ ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر اینگل پر کوئی آبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈائمینشن دینی ہے تو آپ نے الائن ڈائمینشن کو یوز کر کے آپ نے جو ہے ڈائمینشن دینی ہے. الائن کے بعد ہمارے پاس جو تیسری ڈائمینشن ہے وہ اینگولر ڈائمینشن ہے. اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی اینگل پر کوئی آبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہارزنٹل بھی کوئی آبجیکٹ ہے اور اس کی آپ نے ڈائمینشن دینی ہے, اینگل اپنے شو کرنا ہے, تو آپ نے اینگولر ڈائمینشن یوز کر کے آپ جو ہے اینگل بھی دے سکتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اینگولر کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈائمینشن ہے وہ آرک لینتھ کی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آرک ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ ہے, اس کی لینتھ اگر آپ نے شو کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو آرک ہے اس کی لینتھ کتنی ہے, تو آپ یہاں سے آرک لینتھ کی جو ڈائمینشن ہے اس کو آپ سلیکٹ کر کے آپ آرک کی جو لینتھ ہے وہ بھی آپ شو کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی یہ جو آرک ہے اس کی لینتھ جو ہمارے پاس ہے وہ 30.1 یونٹ, اور یہ اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو ڈائمینشن ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ XML بھی شو ہو رہا ہے, جو کہ یہ علامت ہے آرک کی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈائمینشن ہم نے ڈسپلے کی ہے AutoCAD کے اسکرین پر یہ آرک کی ہے. آرک لینتھ کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈائمینشن ہے وہ ریڈیس کے ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ریڈیس ہے اور ڈائمیٹر ہے. اگر آپ آپ کے پاس کوئی آرک ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ نے جو ہے ہمیشہ ریڈیس کو یوز کرنا ہے. ریڈیس جو ہے آپ سرکل پر یوز نہیں کر سکتے. سرکل پر آپ نے ہمیشہ جو ہے ڈائمیٹر کو یوز کرنا ہے, اور جہاں پر آرک ہوں گے وہاں پر آپ نے ہمیں جو ہے ریڈیس کو یوز کرنا ہے. تو میں یہاں سے ریڈیس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس آرک پر کلک کریں تو اس کی ریڈیس جو ہے ہمارے پاس شو ہو جائے گی. ریڈیس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈائمینشن ہے وہ ڈائمیٹر کی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سرکل ہے تو سرکل کے اوپر جو ہے ہمیشہ آپ ڈائمیٹر دے, ریڈیس نہ دے. ڈائمیٹر کے بعد جو نیکسٹ ڈائمینشن ہے ہمارے پاس وہ آرڈینیٹ کا ہے. تو آرڈینیٹ کے لیے میں ایک اور سرکل جو ہے وہ ڈرا کر لیتا ہوں. تو سرکل بنانے کے لیے ڈرا کرنے کے لیے کی بورڈ سے C ٹائپ کریں, اور اس کے بعد پھر آپ جو سرکل کی جو سینٹر ہے وہ آپ اسپیسیفائی کریں. تو میں بورڈ سے 5 ٹائپ کر کے انٹر کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے سرکل کی ڈائمیٹر یا ریڈیس آپ دے, تو اس کی جو ریڈیس ہے وہ میں 1 یونٹ ٹائپ کر کے انٹر کر لیتا ہوں. تو ابھی ہمارے پاس یہ جو سرکل ہے یہ ایکس ایکسس کے ساتھ اور وائی ایکسس کے ساتھ جو ہے وہ 10x10 یونٹ کی ڈسٹنس پر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ جو سرکل ہے اس کی سینٹر یہ جو ہمارے پاس ایکس ایکسس اور وائی ایکسس یا جو اوریجن ہے اس کی سینٹر ایکس ایکسس سے اور وائی ایکسس سے کتنی ڈسٹنس پر ہے, تو یہ معلوم کرنے کے لیے آپ جو ہے آرڈینیٹ ڈائمینشن یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ آرڈینیٹ کو سلیکٹ کریں. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہ ہمارے پاس یہ جو سرکل ہے اس کے سینٹر پر کلک کریں. اس کے سینٹر پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے ابھی ہمارے پاس یہ جو سرکل ہے اس کی جو سینٹر ہے وہ 5 یونٹ جو ہے یہ اس اوریجن سے وائی ایکسس کے ساتھ جو ہے اس کی ڈسٹنس 5 یونٹ ہے. اگر آپ یہاں سے آرڈینیٹ کو سلیکٹ کریں, آرڈینیٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں سے اس کی جو سینٹر ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں. تو اس کی جو ہمارے پاس جو ایکس ایکسس ہیں اس کے ساتھ جو ڈسٹنس ہے اوریجن سے وہ 5 یونٹ ہے. جب ہم اس سرکل کو ڈرا کر رہے تھے تو اسی دوران ہم نے اس کی جو سینٹر اسپیسیفائی کیا تھا وہ 5x5 یونٹ جو ہے ہم نے اس کا سینٹر دیا تھا اس اوریجن سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرکل ہے یہ اس اوریجن سے 5x5 یونٹ کی ڈسٹنس پر ہے. اس میں ہمارے پاس جو آخری ڈائمینشن ہے وہ جوگ ڈائمینشن ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پر
ایک آرک اور ایک سرکل اور بنا لیتے ہیں. تو سرکل کے کی بورڈ سے سی ٹائپ کر انٹر کریں اور آرک کے لیے اے ٹائپ کر کے انٹر کریں اور اس طرح جو ہے ایک آرک آپ ڈرا کریں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈرائنگ میں کہ جب ہم ڈائمینشن دے رہتے ہیں ہمارے پاس کمپلیکیٹڈ کوئی ڈرائنگ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم جو ہے یہ ہمارے پاس جو آرک ہے اس کے لیے ہم جو ہمارے پاس ہے جو ریڈیس ہے اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے. یا اگر کوئی سرکل ہے یہ کمپلیکیٹڈ کوئی ڈرائنگ ہے اس کے اندر ہم جو ہے ڈائمیٹر کو یوز نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو ہے ہم اس کے اوپر ہم ڈائمینشن دیں گے جوگڈ ڈائمینشن کو یوز کر کے. لیکن اس کے لیے ہم جو ہے ایک الگ سینٹر کو اسپیسیفائی کر کے اس کے اوپر ہم ڈائمینشن دیتے ہیں اور یہ جو ہے سینٹر سے نہیں ہوتا. جیسے کہ میں یہاں سے جوگ ڈائمینشن کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. جوگ ڈائمینشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس آرک کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد جو ہے ہمیں آپشن دیتا ہے کہ جو ہے آپ اس کی سینٹر اسپیسیفائی کریں. تو آپ جو ہے الگ سے سینٹر اس کی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں اس کی سینٹر جو ہے وہ یہاں پر میں دے دوں. تو ہمارے پاس ابھی جو یہ جو آرک ہے اس کی جو سینٹر ہے وہ یہ ہے جہاں پر میں نے کلک کیا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ یہ جو ڈائمینشن ٹیکسٹ ہے اس کو آپ پلیس کریں. ایسی جگہ پر پلیس کریں جہاں پر خالی اسپیس ہو آپ کے پاس. جو کمپلیکیٹ یہ اس صورت میں جب آپ کے پاس کوئی کمپلیکیٹڈ ڈرائنگ ہو. ٹھیک ہے تو میں یہ ہمارے پاس ہے جو ڈائمینشن ٹیکسٹ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی خالی اسپیس ہے وہ یہاں پر ہے. تو آپ یہاں پر اس کو پلیس کریں. ٹھیک ہے تو یہ جوگڈ جو ڈائمینشن ہے یہ دینے کا طریقہ ہے. اگر آپ یہاں سے جوگڈ ڈائمینشن کو سلیکٹ کریں اور ہمارے پاس یہ جو سرکل ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں. اس کے بعد پھر آپ نے سرکل کو سینٹر کو اسپیسیفائی کرنا ہے تو آپ یہاں سے سینٹر دیں. اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس سرکل کی جو ریڈیس ہے وہ آپ جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ پلیس کریں. تو اس طرح جو ہے آپ جوگڈ ڈائمینشن جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ کس طرح کہ ہمارے پاس کون کون سی ڈائمینشن ہے اور ان ڈائمینشن کا جو یوز ہے وہ ہم کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں. کو اگر کسی کا کوئی بھی پوائنٹ ہو کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹ باکس یوز کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.